السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا، اور ایک نہیں کئی کئی ٹیلنٹس دیے، صلاحیتیں دیں، مگر ہم اپنے ٹیلنٹس کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود، اپنی ایمبیشنز کے باوجود ہم عموماً ڈیولپ نہیں ہو پاتے، ہم گرو نہیں کر پاتے، اور وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، دیر ول بی سرٹن ریزنز بیہائنڈ اٹ، اور ویسے ریزنز ایک نہیں کئی ہوتی ہیں، لیکن ایک ریزن کہ جو آپ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ مہلک، ڈینجرس، اور گویا اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ انسان کبھی ڈیولپ نہ ہو پائے، کبھی وہ حاصل نہ کر پائے جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس کی اہلیت اور صلاحیت وہ رکھتا ہے، تو وہ ایک چیز کہلواتی ہے انسان کا کمفرٹ زون۔ اب یہ کمفرٹ زون ہے کہ جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، ترقی نہیں کرنے دیتا۔ اب اس کمفرٹ زون کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا، یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم گرو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں۔ اب کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹ زون کے 3 کیریکٹرسٹکس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں، ان کے 3 نشانیوں یا خواص کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ میرا کمفرٹ زون بن گیا ہے، اور یہی کمفرٹ زون میرے پاؤں کی زنجیر بھی بنا ہے۔ پہلی چیز ہے اس میں پہلی چیز ہے فیملیورٹی۔ آپ کسی انوائرنمنٹ سے، کسی ماحول سے، کچھ افراد سے، کچھ چیزوں سے آپ اتنے فیملیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی کے ساتھ انہی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اسی ماحول کے اندر، انہی افراد کے اندر، انہی چیزوں میں، انہی کاموں کے اندر آپ، چونکہ آپ کی فیملیورٹی ڈیولپ ہو گئی۔ اور جو دوسری اس کی نشانی ہے پروڈکٹیوٹی۔ اب چونکہ آپ کی فکس روٹینز ہیں تو آپ کام نمٹاتے ہیں، اور شام کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے کام نمٹا دیا، یا اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں کہ جی ہاں میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، تو گویا کہ کاموں کو نمٹانے کے لیے بھی ایک مشین کی طرح، ایک روبوٹ کی طرح، اگرچہ کچھ اور بھی انسانی بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک سٹرانگ پہلو یہ بھی ہے جسے کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی۔ آپ کاموں کو نمٹا لیتے ہیں۔ اور جو تیسرا کیریکٹرسٹک ہے کمفرٹ زون کا، وہ ہے کہ لو سٹریس، کہ آپ اس کے اندر گویا چونکہ چیزیں بھی فیملیئر ہیں، ماحول، لوگ، اشیاء ساری فیملیئر ہیں، آپ ان سے مانوس ہیں، اور آپ کام بھی نمٹا رہے ہیں، تو لہٰذا جو سٹریس جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، سٹریس اور بھی کم جنریٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک لگے بندے پیٹرن کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ تو یہ 3 کیریکٹرسٹکس ہیں، 3 خواص ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جی ہاں میں کمفرٹ زون کا شکار ہو گیا، اسیر ہو گیا،
اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ہیبٹ کا، عادت کا اسیر ہو جانا، ہیبٹ کا یا عادت کا اسیر ہو جانا، یہ بھی ہے، یہ بھی کمفرٹ زون ہی کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ آگے ہم جانتے ہیں اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں۔ اگر اس کے کچھ نگیٹو ہیں تو کچھ اس کے پازیٹیوز بھی ہیں۔ اگرچہ کمفرٹ زون کے اندر رہنے کے نگیٹیوز بہت زیادہ ہیں اور پازیٹیوز بھی لیکن ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے سینس آف سیکیورٹی۔ آپ چونکہ بڑا لمیٹڈ سا کھیل کھیل رہے ہیں، بڑا محدود آپ کھیل کھیل رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی ہے کہ ٹھیک ہے، میں محفوظ ہوں بہت ساری بلاؤں سے میں محفوظ ہوں بہت ساری بلاؤں سے، اور یہ ایک اس کے اندر کمفرٹ زون کے اندر جو ہے رہتے ہوئے جو انسان کو بینیفٹس ملتے ہیں 3، ان میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے۔ اور دوسرا جو بینیفٹ انسان کو ملتا ہے وہ ہے کہ ریڈیوسڈ انگزائٹی۔ آپ کی جو انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، ذہنی تناؤ ہے، اس کے اندر بہت کمی وہ بہت کم ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، کہ جو آپ آسانی سے بیئر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اس کے اندر ہے انکریز پروڈکٹیوٹی۔ آپ زیادہ کام نمٹا رہے ہیں، ذہنی تناؤ بھی کم ہے، کام بھی آپ زیادہ نمٹا رہے ہیں، اور ایک سینس آف سیکیورٹی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انسان کہتا ہے کہ یار یہ کام تو فٹ ہے، یہ کام تو فٹ ہے، مگر یہ بڑی لمیٹڈ گروتھ کر پاتے ہیں یہ لوگ، بڑی، اس لیے کہ ان کا جو کام ہے اس کے اندر بڑی لمیٹیشنز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حالات کا جبر جو ہے، بعض اوقات کچھ ایسا ہو جاتا ہے انسان سے، یا انسان خود انوالو نہیں ہوتا، ویسے ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ آپشنل نہیں ہوتا، یعنی وہ بائی چوائس نہیں ہوتا، بائی کمپلشن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے فوائد بھی انسان کو مل نہیں پاتے، ماسوا اس کے کہ انسان بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اور اسی کا جو تیسرا کمفرٹ زون کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب کمفرٹ زون کے ہم نے بینیفٹس تو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب اس کی لیمیٹیشنز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیسے ایک انسان جو ہے وہ بہت ہی محدود اور لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات اس میں کیا ہے کہ لمیٹڈ گروتھ، انسان کی جو گروتھ ہے، انسان کا جو آگے بڑھنا، ڈیولپ ہونا، وہ بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے، بڑا محدود ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا وہ کام ہے کہ پہلا مسئلہ ہے جس کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے، تو لمیٹڈ گروتھ کے بعد جو دوسرے مسئلے کا انسان کو سامنا رہتا ہے وہ ہے مسڈ اپرچونٹیز۔ کیا ہے جی؟ مسڈ اپرچونٹیز۔ اب یہ مسڈ اپرچونٹیز کے اندر انسان جو ہے وہ انسان بہت سارے امپورٹنٹ مواقع مس کر دیتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ مواقع اس لیے انسان کے مس ہو جاتے ہیں کہ انسان چونکہ اپرچونٹیز کو چیز کرنا، اپرچونٹیز کو لینا، اویل کرنا، اس کے لیے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، کریز سے باہر نکل کے کھیلنا پڑتا ہے، اور وہ انسان کر نہیں پاتا اپنے کمفرٹ زون کی وجہ سے، اپنا عادت کا اسیر ہونے کی وجہ سے۔ مسڈ اپرچونٹیز، انسان کے مواقع مس ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو بہت بڑا لاس ہے وہ ہے کہ اسٹیگنیشن، انسان گویا کہ بہت ہی اسٹیگنیشن کا مطلب ہے کسی بہتی ہوئی چیز کا رک جانا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کا، گروتھ کا رک جانا۔ تو گویا انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، انسان کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ 3 بڑے لازز ہیں، یہ 3 بڑی قیمتیں انسان کو چکانا پڑتی ہیں اگر ایک انسان جو ہے وہ کمفرٹ زون کے اندر ہی رہ رہا ہے۔ لمیٹڈ گروتھ کا معاملہ ہے، بہت تھوڑی معمولی ترقی ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اپرچونٹیز مس ہو جاتی ہیں، تیسرا یہ کہ انسان اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی میں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، I want to come out of my comfort zone، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ 3 ٹپس آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ ٹیک اسمال سٹیپس، ہمیشہ آپ چھوٹے سٹیپس لیں۔ آپ ایسے نہ ہو کہ آپ ایسے سٹیپس لیں جو آپ سے ہضم نہ ہو سکیں، جو آپ ڈائجسٹ نہ کر سکیں، جن کی قیمت آپ نہ چکا سکیں، جو ایک سٹیپ آگے لینے سے 5 سٹیپ آپ کو اور پیچھے آنا پڑے، آپ وہ کام نہ کریں۔ یہاں پہ بھی احتیاط سے کام لیں۔ اگرچہ کمفرٹ زون کا مطلب، کمفرٹ زون سے نکلنے کا جو مطلب ہے وہ تو ہے کہ آپ اپنے آرام سے باہر نکلتے ہیں، آپ اس سرکل سے باہر نکلتے ہیں کہ جو آپ کو بظاہر تحفظ دے رہا ہے، آپ کو کمفرٹ مہیا کر رہا ہے، آپ کو فیملیورٹی ہے، آپ بڑا یعنی لمیٹڈ، بہت تھوڑا سٹریس آپ لے رہے ہیں، اور آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی جب آپ اس سے باہر نکلنے کا آپ سوچتے ہیں، آپ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو آپ کو چھوٹے سٹیپس لینے ہیں، آپ کو اسمال سٹیپس لینے ہیں۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ دوسرا کام کیا ہے کہ ٹرائی نیو تھنگس، کہ آپ نئی نئی چیزوں کو ٹرائی کریں۔ اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بینیفٹ ہے کہ نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں۔ بعض جگہ پہ تو انسان کو آپ کو لاس ہوتا ہے، یو لوز، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجربہ میرا ناکام رہا، میں نے اس کی قیمت چکائی، مگر نو بینیفٹ ایٹ آل۔ لیکن بعض جگہوں پہ نئی ڈسکوریز ہو جاتی ہیں۔ اور جو تیسرا بڑا بینیفٹ ہے، وہ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ چیلنج یور سیلف، چیلنج یور سیلف، آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں۔ اور یہ کیسے انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے؟ سیٹ گولز اینڈ چیلنجز، کہ ایسے گولز آپ سیٹ کریں، ایسے چیلنجز کہ جو آپ سے محنت کرائیں، جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے، جدوجہد کرنا پڑے، محنت کرنا پڑے، رسک لینا پڑے۔ آپ گویا کہ آپ چونکہ دانستہ، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل رہے ہیں نا، دانستہ بائی چوائس نکل رہے ہیں، ارادہ کر کے سوچ سمجھ کے نکل رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو چیلنج کریں۔ اب لیکن چیلنج ایسا ہو نا، جیسے اوپر بیان ہو چکا، آپ فرض کریں 10 کلو وزن اٹھا کے چلتے ہیں، تو آپ 12 کلو کر دیں، آپ 13 کلو کر دیں، لیکن آپ 20 کلو کریں گے تو اس سے آپ کی گردن ٹوٹنے کا امکان ہے۔ وہ کام نہیں کرنا۔ یہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سیف رہ کے اپنے آپ کو لمیٹڈ اسمال سٹیپ سے، تو یہ 3 جو ہے نا وہ ہیں اس کے طریقے۔ پہلا ہے ٹیک اسمال سٹیپس، دوسرا ہے ٹرائی نیو تھنگس، اور تیسرا ہے چیلنج یور سیلف۔ اب ہم آخری سٹیپ کے طور پہ یہ بات کریں گے کہ بھئی یہ جو ساری ایکسرسائز ہے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی، جس سے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، میں نے ذہنی تناؤ اور ذہنی پریشانی میں نے کی، میں سینس آف سیکیورٹی کی بجائے تھوڑا انسیکیور اپنے آپ کو میں نے کیا، اور میں نے فیملیئر کی بجائے انفیملیئر کو میں نے لیا، تو بھئی اس کے مجھے کیا بینیفٹس ہونے جا رہے ہیں؟ تو بھئی اس کے 3 میجر بینیفٹس ہیں، اور یہ ساری جو آج کی ہماری گفتگو ہے اس کے 3 میجر بینیفٹس ہیں اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو پہلا اس کا کیا ہے کہ پرسنل گروتھ، کہ ایک انسان کی جو شخصی ترقی ہے، پرسنلی ایز اے پرسن جو ہے، اب دیکھیں نا، ایز اے پرسن کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے اثاثوں کی بات نہیں کر رہے، آپ کی پراپرٹیز، آپ کے بینک بیلنس کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ کی ڈگریز کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ کی جو جابز ہیں اس کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم صرف آپ کو بحیثیت انسان آپ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ پہلا بڑا بینیفٹ ہے، پرسنل گروتھ، شخصی ترقی۔ اور یہ شخصی ترقی جو ہے یہ معمولی بات اس کو نہ سمجھیے گا، یہ ساری چیزوں سے بڑی بات۔ اور دوسرا جو میجر بینیفٹ ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انکریز کانفیڈنس اینڈ سیلف اسٹیم۔ یہ بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے، ہمارے اعتماد کے اندر، ہماری سیلف اسٹیم کے اندر، ہماری سیلف ورتھ کے اندر گوں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور تیسرا جو اس میں ہمیں
میں جو اس کا جو ملتا ہے بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ نیو ایکسپیرینسز، نئے نئے تجربات ہم کرتے ہیں، اور نئے نئے تجربات کے عوض جو ہے ہم ڈسکوریز بھی کر لیتے ہیں، ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ نئی نئی باتوں کو ہم دریافت بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کمفرٹ زون کی جو سٹڈی آج ہم نے کی ہے بے پناہ افادیت کی حامل ہے ہر اس انسان کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا جو اس کو ایک ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس جو صلاحیت ہے، یہ اس کو بے پناہ کہہ لیں، اس کو بہترین انداز کے اندر میٹیریلائز کرانا اور اس کے میکسیمم بینیفٹس اور لینا، اور اپنے جو ہمارے ایمز ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں، ان کو حاصل کر لینا، یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔